دوستان محترم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں سورہ کوثر کے بارے میں، یعنی سورہ کوثر کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا اس کی برکتیں ہیں۔ تو دوستان محترم، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے اور آپ کو روزانہ ایک نہ ایک وظیفے کی معلومات ہوتی رہے۔ دوستان محترم، سورہ کوثر کے بھی اپنے الگ فوائد ہیں، یعنی اس کی بھی اپنی الگ برکت ہے۔ آپ سورہ کوثر کو اگر کسی بچے کو یا آپ کے عزیز و اقارب میں کسی شخص کو نظر وغیرہ لگ جاتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ آزمودہ ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ لوگوں کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کر اس شخص کو پلا دیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ دوستان محترم، آئیے سورہ کوثر کی تلاوت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَاصْطَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَاصْطَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَاصْطَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کی تفسیر میں ہے، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب کا اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، یعنی تمام مسلمانوں پر افضل کیا۔ مخلوق تو اللہ پاک کی ہر چیز ایک مخلوق ہے، اللہ پاک نے سب پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، ان سے 5 باتیں ہمیں آپ کو معلوم ہوئی۔ کون سی 5 باتیں ہیں؟ آئیے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت میں، کیونکہ یہاں یہ فرمایا اعطینا کا، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا رسولہ یا اعطینا نبیہ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضلوں اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا اٹھنڈا، میٹھا امیٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ دوستان محترم، اس میں پھر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کے بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں،
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کو مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا رب ہے دشمن ہے، بے شک جو تمہارا دشمن ہے، یعنی بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد آپ کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کفار کا بلیغ رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالی کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہیں جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں سے ہوا، بے نام و نشاں اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ دوستان محترم، آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا دوستان محترم اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں، کتنی بڑی اس کی برکت ہے۔ آپ لوگ اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنے عزیز و اقارب، آپ کے عزیز و اقارب میں کسی کو اگر نظر لگ جاتی ہے تو اس کو بھی آپ لوگ اس کا مشورہ دیجئے، اور اس کو اگر آپ لوگ پڑھ نہیں سکتے تو اس کو سن لیں۔ اس کو سننے کے بعد ہی آپ اپنے اللہ پاک سے دعا کریں، اپنے رب سے تنہا ہو کر کے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد میں آپ لوگ اپنے گھر کے بچوں یعنی پانی پر دم کر اپنے گھر کے بچوں کو پلا دیں، اور آپ خود بھی پئیں، اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث شفا ہے۔ ہم اس کو اگر اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائیں۔ دوستان محترم، اگر ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔